السلام علیکم. ریکارڈنگ نمبر 15 سیوک سیکنڈ ایئر سبق نمبر 6 پاکستان کا قومی اور شہری دفاع. مختصر سوالات و جوابات. سوال نمبر 1 پاکستان آرمی کی تنظیمی ساخت بیان کریں. جواب. ہیڈنگ آئے گی پاکستان آرمی. پاکستان آرمی کا تمام تر انتظام جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ راولپنڈی کے سپرد ہے. زمانہ امن و جنگ دونوں میں آرمی اس کی ہدایت کے مطابق کام کرتی ہے. آرمی کی کمان اور تنظیم اور نظم و ضبط چیف جسٹس آرمی اسٹاف کے ماتحت ہے. اس کی مدد کے لیے 6 برانچ یا شعبے قائم ہیں اور ہر برانچ کا سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے. سوال نمبر 2 پاکستان نیوی کی تنظیمی ساخت بیان کیجیے. ہیڈنگ آئے گی پاکستان نیوی. پاکستان نیوی کا صدر دفتر نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد ہے. یہ چیف آف نیول اسٹاف کی سربراہی میں کام کرتا ہے. چیف آف نیول اسٹاف کی مدد 4 اسٹاف آفیسرز کرتے ہیں جو درج ذیل ہیں. پوائنٹ نمبر 1 ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف. یہ نیوی کی تمام نقل و حمل ابلاغ تجاویز منصوبوں تحفظ جاسوسی کا نظام کار تعلقات عامہ اور جملہ افسروں کی تقسیم کا ذمہ دار ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 2 ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف. یہ نیوی کے جملہ ملازمین کی سروسز کے کوائف مثلاً شرائط ملازمت نظم و ضبط مفادات و بہبود تربیت بھرتی اور سبکدوشی وغیرہ کی نگرانی کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 3 ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف. یہ نیوی میں استعمال ہونے والی جملہ مشینری اور پرزہ جات وغیرہ کے ذخائر کی نگرانی کرتا ہے. جہازوں آبدوزوں اور کشتیوں وغیرہ کی دیکھ بھال مرمت اور ان پر استعمال ہونے والے جملہ آلات و ہتھیار وغیرہ کی فراہمی بھی اسی کے ذمے ہے. پوائنٹ نمبر 2 ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف. یہ نیوی کے جملہ ملازمین کے سروسز کے کوائف مثلاً شرائط ملازمت نظم و ضبط مفادات و بہبود تربیت بھرتی اور سبکدوشی وغیرہ کی نگرانی کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 4 ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف. یہ نیوی کے فضائی معاملات کی تنظیم باہمی رابطے اور تعاون کا ذمہ دار ہوتا ہے. فضائی عملے کے نظم و ضبط اور کارکردگی کی نگرانی بھی اسی کے ذمے ہے. نیوی کے فضائی شعبے میں فوکرا اور ہیلی کاپٹرز شامل ہیں. سوال نمبر 3 پاکستان ایئر فورس کی تنظیمی ساخت بیان کیجیے. ہیڈنگ آئے گی پاکستان ایئر فورس. جواب. قیام پاکستان کے وقت ایئر فورس نہ ہونے کے برابر تھی. مال برداری کے 1-2 جہاز پاکستان کے حصے میں آئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے چند برسوں میں ہم ایک مضبوط اور بے مثال ایئر فورس بنانے میں کامیاب ہو گئے. پیراگراف چینج. پاکستان ایئر فورس کا صدر دفتر ایئر ہیڈ کوارٹر چکلالہ اور راولپنڈی میں واقع ہے جو ایئر چیف مارشل کی ماتحتی میں کام کرتا ہے. 3 پرنسپل اسٹاف آفیسر نظم و ضبط قائم رکھنے میں ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل کی مدد کرتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کا عہدہ ایئر وائس مارشل کا ہوتا ہے. یہ عہدہ ایئر فورس کے تینوں شعبوں کو ایئر ہیڈ کوارٹر کی ہدایت کے مطابق چلاتے ہیں. ان شعبوں کی تفصیلات درج ذیل ہیں. شعبہ پرواز. پوائنٹ نمبر 2 دیکھ بھال کا شعبہ. پوائنٹ نمبر 3 انتظامی شعبہ. سوال نمبر 4 نشان حیدر کا اعزاز پانے والے جواں مردوں کے نام بتائیں. جواب. ہیڈنگ آئے گی نشان حیدر کے اعزاز یافتہ جواں مرد. نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے اور یہ برطانیہ کے ملٹری کراس کے برابر ہے. یہ ان افراد کو دیا جاتا ہے جنہوں نے انتہائی خطرے کی حالت میں ملک کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہو. پوائنٹ نمبر 1 کیپٹن راجہ محمد سرور شہید. 10 نومبر 1910 سے 27 جولائی 1948. جائے پیدائش گوجرا خانہ ضلع راولپنڈی پنجاب رجمنٹ اوڑی کے محاذ پر جنگی خدمات انجام دیں. 27 اکتوبر 1959 کو صدر مملکت محمد ایوب خان نے ان کی اہلیہ کو یہ اعزاز دیا.
پوائنٹ نمبر 2، میجر طفیل محمد شہید 22 جولائی 1914 سے 17 اگست 1958، جائے پیدائش ہوشیار پور، سکونت دہاڑی، ایسٹ پاکستان رائفل لکشمی پور کے محاذ پر جامِ شہادت نوش کیا۔ 7 نومبر 1959 کو یہ اعزاز دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 3، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید 16 اگست 1923 سے 12 ستمبر 1965، پیدائش ہانگ کانگ، سکونت لاویہ، ضلع گجرات، پنجاب رجمنٹ برکی کے محاذ پر خدمات انجام دی۔ 23 مارچ 1966 کو یہ اعزاز دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 4، پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید 17 فروری 1951 سے 20 اگست 1971، جائے پیدائش کراچی، اپنے یونٹ کے بنگالی انسٹرکٹر فلائٹ لیفٹیننٹ متی رحمان کے کہنے پر جہاز کو بھارت لے جانے سے انکار کیا۔ باہمی کشمکش کے نتیجے میں جہاز کے تباہ ہونے سے شہید ہوئے۔ 29 اگست 1971 کو یہ اعزاز دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 5، میجر محمد اکرام شہید 4 اپریل 1938 سے 13 دسمبر 1971، مقام پیدائش ڈنگا، ضلع گجرات، فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کے محاذ پر خدمات انجام دی۔ 24 دسمبر 1971 کو یہ اعزاز عطا کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 6، میجر شبیر شریف شہید 28 اپریل 1943 سے 6 دسمبر 1971، مقام پیدائش کنجا، ضلع گجرات، فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سلیمہ نقیب فسلاکہ کے محاذ پر خدمات انجام دی۔ 17 جنوری 1971 کو یہ اعزاز عطا کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 7، سوار محمد حسین شہید 18 جون 1949 سے 10 دسمبر 1971، مقام پیدائش ڈھوک پیر بخش، ضلع چکوال، آرمڈ کور کی 20 لانسرز کے ڈرائیور، شکر گڑھ کے محاذ پر خدمات انجام دی۔ 17 جنوری 1972 کو یہ اعزاز عطا کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 8، لانس نائک محمد محفوظ شہید 25 اکتوبر 1944 سے 18 دسمبر 1971، مقام پیدائش پنڈ ملکہ، ضلع راولپنڈی، پنجاب ریجمنٹ، لاہور کے قریب واہگہ اٹاری محاذ پر خدمات انجام دی۔ 15 اپریل 1972 کو یہ اعزاز عطا کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 9، کیپٹن کرنل شیر خان شہید 1 جنوری 1970 8 جون 1999، مقام پیدائش نواں قلعہ، اب کرنل شیر قلعہ کہلاتا ہے، ضلع صوابی، سندھ ریجمنٹ کارگلی کے معرکے میں خدمات انجام دی۔ 14 اگست 1999 کو یہ اعزاز عطا کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 10، حوالدار لالک جان شہید 1967 سے 7 جولائی 1999، مقام پیدائش ہندور، ضلع غزر، ناردرن لائٹ انفینٹری کارگل کے معرکے میں خدمات انجام دی۔ 14 اگست 1999 کو یہ اعزاز عطا کیا گیا۔ پیراگراف چینج، انورٹڈ کاما اوپن، یہ ہیڈنگ کی طرح لکھا جائے گا، پاکستان کی خاطر جان دینے والے ہمیشہ زندہ رہیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ سوال نمبر 5، شہری دفاع کی اہمیت بیان کریں۔ جواب، ہیڈنگ آئے گی شہری دفاع۔ شہری دفاع ایک ایسا ادارہ یا تنظیم ہے جو جنگ یا ہنگامی حالات کے دوران شہریوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ تنظیم حکومت کی طرف سے لوگوں کے تعاون سے قائم کی جاتی ہے۔ ہیڈنگ آئے گی شہری دفاع کی اہمیت۔ شہری دفاع کی اہمیت بیان کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے کہا تھا، پیراگراف انورٹڈ کاما اوپن، جنگ عظیم اول میں برطانوی عوام ہوائی حملے سے تدارک نہیں جانتے تھے، لہٰذا ایک بم سے 100 افراد کی موت واقع ہوتی تھی، لیکن جنگ عظیم دوم سے پہلے برطانوی قوم شہری دفاع سے آگاہ ہو چکی تھی، اس لیے 100 بم گرنے سے ایک فرد کی موت واقع ہوتی تھی، انورٹڈ کاما کلوز۔ پیراگراف چینج، کسی بھی ملک کے پاس اتنی فوج نہیں ہوتی کہ وہ میدان جنگ میں بھی لڑے اور شہری آبادیوں کی حفاظت بھی کرے۔ شہری آبادیوں کی حفاظت اور مسلح افواج کو ہر ممکن امداد دینے کے لیے ملک کے تمام بالغ شہریوں کو شہری دفاع کی تربیت دی جاتی ہے۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ میں جب لوگوں نے اندرونی محاذ کو مضبوط بنایا تو اس نے نہ صرف
شہری نقصانات کم ہوئے بلکہ دفاعی قوت کو بھی تقویت ملی۔ اس کے برعکس جہاں لوگوں نے حوصلہ ہار دیا وہاں فوجی قوت کو ٹھیس لگی اور دشمن اپنے عزائم میں کامیاب ہو گیا۔ سوال نمبر 6، شہری دفاع کی تنظیم پر نوٹ لکھیے۔ جواب، ہیڈنگ آئے گی شہری دفاع کی تنظیم۔ پاکستان میں شہری دفاع کا باقاعدہ محکمہ موجود ہے۔ حکومت پاکستان نے اس کے مؤثر اور منتظم تنظیم کی ہے۔ اس کا سربراہ ڈائریکٹر جنرل کہلاتا ہے۔ صوبائی سطح پر شہری دفاع کے سربراہ کو سول ڈیفنس ڈائریکٹر کہا جاتا ہے۔ ہر ضلع میں ڈپٹی کمشنر کو کنٹرولر سول ڈیفنس کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے تحت ایک سول ڈیفنس آفیسر کرتا ہے۔ شہری دفاع کے اہم شعبے مندرجہ ذیل ہیں: پہلا، وارڈن سروسز، دوسرا، فائر سروسز، تیسرا، ریسکیو سروسز، چوتھا، فرسٹ ایڈ سروسز۔ سوال نمبر 7، پاکستان مجاہد فورس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہیڈنگ آئے گی پاکستان مجاہد فورس۔ ہیڈنگ آئے گی پس منظر۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو اسلام کے نام پر قائم ہوا۔ یہ اپنے ابتدائی نامساعد حالات اور محدود وسائل کی وجہ سے فوری طور پر اپنی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہ تھا۔ ایسے نازک وقت میں تنازع کشمیر اٹھ کھڑا ہوا، لہٰذا 1948 میں محاذ کشمیر پر اس نوزائیدہ مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ زیادہ تر نیم تربیت یافتہ مجاہدوں نے ادا کیا۔ کیونکہ باقاعدہ فوج تو اس وقت تک پوری طرح منظم نہ ہوئی تھی، لہٰذا فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے ان مجاہدوں نے یہ فریضہ نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ اگر وہ عالمی سیاست آڑے نہ آتی تو مسئلہ کشمیر ان مجاہدین کے ہاتھوں حل ہو چکا ہوتا اور بعد میں جو 3 جنگیں لڑی گئیں ان کی ضرورت پیش نہ آتی۔ پاکستان نے اپنے محدود وسائل اور دوسری دفاعی لائن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے 1947 میں پاکستان نیشنل گارڈ کی تنظیم قائم کی تاکہ لوگ اپنے اپنے علاقوں کی مقامی طور پر دفاع کر سکیں۔ نیشنل گارڈ نے ملک کے اندر امن و امان اور مہاجرین کی آبادی کے لیے مثالی کام کیا۔ 1958 میں اس تنظیم کو ولیج ڈیفنس تنظیم کا نام دیا گیا، جس میں سرحدی علاقوں میں رہنے والے دیہاتوں کو بطور خاص تربیت دی گئی، لیکن جلد ہی محسوس کیا گیا کہ دیہاتی باشندوں کی نیم دفاعی تنظیم سرحدوں کا دفاع باحسن طور پر ادا نہیں کر سکے گی۔ آخرکار 1962 میں ساری قوم کی دفاعی فرائض میں شامل کرنے کے لیے موجودہ پاکستان مجاہد فورس تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ابتدا میں مجاہدوں کو صرف رائفل چلانے کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ یہ ٹریننگ صرف 1 ماہ کی ہوتی تھی اور شام کے وقت مجاہد اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ یہ تنظیم ابھی پوری طرح منظم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ 1965 کی جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں مجاہدوں نے قربانی کی بے مثال روایات قائم کی اور باقاعدہ فوج کے شانہ بشانہ دشمنوں کے دانت کھٹے کیے۔ مجاہد فورس کی عملی افادیت اور جنگی تجربات کے پیش نظر 1967 میں اس تنظیم کو جدید بنیادوں پر دوبارہ منظم کیا گیا، جس میں ملک کے مختلف سرحدی اور دفاعی اہمیت کے علاقوں میں مجاہدین کمپنیاں کھڑی کی گئیں، جن کی نوعیت انفینٹری کمپنی جیسی ہوتی تھی۔ ان کمپنیوں کے کمانڈر تعلیم یافتہ اور بااثر جوانوں کے مقرر کیا گیا۔ اس فورس کی تنظیم نو ابھی جاری تھی کہ 1971 کی جنگ چھڑ گئی۔ اس فورس کے افسروں اور جونیئر افسروں کو صدر پاکستان کی طرف سے باقاعدہ کمیشن دیا جاتا ہے اور اب سال میں 1 ماہ کی تربیت کے بجائے 2 ماہ کی مکمل انفینٹری تربیت دی جاتی ہے۔ مجاہدوں کے لیے اس دوران ٹریننگ کیمپ یا ٹریننگ یونٹ میں رہنا لازمی ہے۔ انہیں ہلکی مشین گن، مارٹر، ٹینک، شٹن گن اور وائرلیس سے متعلق آلات کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ ٹریننگ کے بعد انٹر پاس یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ مجاہدین کو، جن میں قائدانہ صلاحیتیں موجود ہوں، آرمی کے ایک مقرر بورڈ کے ذریعے، جس کا صدر کم از کم بریگیڈیئر ہوتا ہے، سیکنڈ لیفٹیننٹ کا رینک دینے کے لیے صدر پاکستان سے منظوری حاصل کی جاتی ہے۔ ان کے نشانات بھی باقاعدہ آرمی افسروں کی طرح ہوتے ہیں اور وہ میجر عہدوں تک ترقی پانے کے حقدار ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 8، وومن گارڈ پر مختصر نوٹ لکھیں۔ جواب، ہیڈنگ آئے گی وومن گارڈ۔
وومن گارڈ کا مقصد خواتین کو ایسی تربیت دینا ہے کہ مادر وطن کے دفاع میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکیں۔ خواتین کو مندرجہ ذیل امور کی تربیت دی جاتی ہے۔ پہلا، چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال۔ پوائنٹ نمبر 2، ابتدائی طبی امداد۔ پوائنٹ نمبر 3، دفتری کام کاج۔ پوائنٹ نمبر 4، ٹیلی فون اور دیگر ذرائع مواصلات کا استعمال وغیرہ۔ پوائنٹ نمبر 5، گھروں کی حفاظت۔ پیراگراف چینج۔ اس اسکیم کے تحت طالبات کی تربیت کا انتظام ان کے تعلیمی اداروں میں ہی کر دیا گیا ہے، جبکہ دیگر خواتین کے لیے افوا کے اداروں اور گرلز گائیڈنس ہاؤس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیڈنگ آئے گی شمولیت۔ ہر پاکستانی خاتون جس کی عمر 18 سے 45 سال تک ہو اور صحت کا مطلوبہ معیار پورا کرتی ہو، وومن گارڈ میں شامل ہو سکتی ہے۔ ہیڈنگ آئے گی مراعات۔ وومن گارڈ میں تربیت حاصل کرنے والی خواتین کو ماہانہ الاؤنس دیا جاتا ہے۔ تربیت کے دوران اگر کوئی خاتون ٹریننگ سینٹر سے 3 میل دور سے آتی ہو تو اسے ماہانہ کے حساب سے کرایہ آمد و رفع بھی ادا کیا جاتا ہے۔ ہیڈنگ آئے گی سہولتیں۔ ان نیم دفاعی تنظیموں میں شامل ہو کر فوجی تربیت حاصل کرنے والوں کو مندرجہ ذیل سہولتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، کسی ادارے میں ملازمت یا اعلیٰ تعلیم کی خاطر کسی ادارے میں داخلے کی وقت تربیت کا عرصہ عمر شامل نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 2، مسلح افواج میں سلیکشن کے وقت ایسے امیدوار کو ترجیح دی جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، سرکاری، نیم سرکاری اور نیم خود مختاری اداروں میں بھی دفاعی تربیت یافتہ افراد کو ملازمت کے سلسلے میں ترجیح دی جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کے وقت NCC کے 2% نمبر اضافی شمار کیے جاتے ہیں۔